زبان درست ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی زبان درست نہیں ہوئی اور الفاظ کی ادائیگی آپ صحیح طریقے سے نہیں کیے تو قرآن ہے اور اس کا معنی تبدیل ہوگا، اور معنی تبدیل ہوگا تو نماز بھی باطل ہوگی، اور اگر معنی اتنا تبدیل ہو گیا تو اس کا اگر انجانے میں کیا ہے تو وہ کفر ہے، اور اگر بغیر علم کے ہو گیا تو گناہ بہت ہے۔ یہ لازم فرض ہے ہم پر، اسی لیے دین سیکھنا ہم پر فرض اسی لیے قرار دیا گیا ہے۔ اب الحمدللہ اور الحمدللہ، الحمد مطلب ہوتی ہے تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمد کا کوئی معنی نہیں۔ یہ سے اگر کر دیں گے چھوٹی ہے سے تو اس کا کوئی معنی، اور حمد اگر بڑی ہے سے کریں گے تو تعریف کے معنی میں آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو معنی کتنا زیادہ تبدیل ہو جائے گا اگر الفاظ کی ادائیگی آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ والسلام، جب بیٹھتے ہیں آپ تشہد میں اس میں بھی ادائیگی نہیں کرتے، جبکہ یہ ہے التحیات، کتنا فرق ہے دونوں میں، التحیات للہ اور التحیات للہ۔ تو اسی وجہ سے آپ تھوڑا سا پڑھیں، لیکن جو پڑھیں وہ ایک دم درست پڑھنا چاہیے۔ بے شمار ہمارے ایسے لوگ ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب تک پتہ ہی نہیں کہ نماز میں الفاظ کی ادائیگی کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چلے آ رہا ہے جو ٹریڈیشن، بس وہ چلے آ رہا ہے آگے۔ آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو چلے امام صاحب کے پیچھے پڑھ دیا آپ نے، تو آپ کی نماز تو چلیے امام کی تلاوت آپ کی تلاوت ہو گئی، لیکن اگر تنہائی میں آپ پڑھ دیں پھر وہ نماز کیا ہو گئی آپ کی؟ اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے قیامت کے دن۔ یہ ہر ایک مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ ان علوم کو سیکھے جو اس کے لیے ضروری ہے، کوئی چھٹکارا نہیں۔ کچھ بھی کر لیجیے آپ، یہ لازم، آپ کتنے بھی بہانے بنائیں لیجیے، تو تھوڑا سا وقت زندگی میں سے یہ بھی نکالیں کہ ہم کم از کم اتنی نماز، اتنی چیزیں تو درست کر لیں جو نماز میں لازمی ہے، چاہے چند صورتیں ہی ہماری درست ہو جائیں تاکہ ہم اسی کو پڑھیں تو میری نماز درست ہو۔ التحیات کو ہم اچھے سے کر لیں، درود ابراہیم کو ہم اچھے سے کر لیں تاکہ میری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ میری صحیح سے ہو جائے۔ اور کوئی سوال؟